کربلا محاذ ہے میرا، کربلا محاذ ہے میرا، اب میں وقت کا امام ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں ایک رات صبر کر لے، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تیرا محاذ ہوگا، پھر جس طرح جی چاہے گزار لینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس سزادارو کہا مولا سجاد سے، پھر جس طرح کہا بابا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، جب کہا نا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تو کہا بیٹا یہ تو تو برداشت نہیں کر سکا، تجھے پتا ہے نا تیری پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہ ہوگی، تنگے سار ہوگی، تیرا ساتھ ہوگا، کوفہ شام کے بازار ہوگے، لوگ پتھر مار رہے۔ بس جعلم الذین ظلموا۔ آواز بلند تر صلوات، آواز بلند تر صلوات۔ یہ اصحاب حسین کی وفا کے متعلق کی تحریک ہی تو تھا، آزادی خیال کی تحریک ہی تو تھا، عاشور کو چراغ بجھانا حسین کا۔ اور میر انیس لکھتے ہیں کہ عاشور کے دن بڑی قیامت کی گھڑی تھی، تقدیر ہر سمت پر تو لے کھڑی تھی، برسات تھی تیروں کی، ہواؤں کی جھڑی تھی، تقدیر تو شبیر کے قدموں میں کھڑی تھی، پھر آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا، شاید سر زینب کی رضا مانگ رہا تھا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اب میں دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں جناب قبلہ مولانا تصور عباس زیگم صاحب کہ وہ آئیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کا ٹائم ہے 10 منٹ۔ ایک دفعہ پھر بھی باوان بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، بلند آواز نعرہ۔ عرض کر دیا مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا۔ ٹائم میرا بالکل تھوڑا ہے، مضمون میں کلوز نہیں کرنا کہ میں پیغام 10 منٹ نہیں پہنچا سکتا۔ چلو مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، کیا بدعت اسی کو کہتے ہیں جو جینا سکھا گیا؟ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا۔ بانیان کوئی نہیں بیٹھے، بانیان تو ایک بندہ اچھنا چاہیے، سارے گرے گئے۔ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، کیا بدعت اسی کو کہتے ہیں جو جینا سکھا گیا؟ مسلمان تجھ سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بڑھ سکی، تجھ سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بچ سکی، میرا حسین تو پوری شریعت بچاتا ہے، میرا حسین تو پوری شریعت۔ ایک جملہ کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کے اندر ختم کروں۔ پیغام میرے ہیں شیعہ بیٹھے جس میں بس ایک پیغام پہنچانا ہے، میں مسائب نہیں پڑھنا چونکہ مسائب پھر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ سان
جتنی مجلساں کروائیں اشرے کروائیں اخراجات لکھاں روپیہ سے لیندے ہیں یا ہزاراں روپیہ لیندے ہیں، اس دا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ انہاں ساریاں مجلساں وچ توجہ، انہاں ساریاں مجلساں وچ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی، انہاں ساریاں گل بڑی جے تسی اپنے کام وچ لا کے اے تانوں کام دے وے تے جڑا رزلٹ ہونا نا وہ بس کر کے ختم کر۔ یہ ساریاں مجلساں ساڈے جلسے ساڈے جلوس ساڈے اشرے انہاں ساریاں مجلساں وچ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ذکر رسول بھی ہوتا ہے، ذکر صحابہ کرام بھی ہوتا ہے، ذکر علی المرتضیٰ بھی ہوتا ہے، ذکر امام حسن مجتبیٰ بھی ہوتا ہے، ذکر امام زین العابدین بھی ہوتا ہے، ذکر امام محمد باقر بھی ہوتا ہے، ذکر امام جعفر صادق بھی ہوتا ہے، ذکر امام موسیٰ کاظم بھی ہوتا ہے، ذکر امام علی رضا بھی ہوتا ہے، توجہ ہے، ذکر امام علی رضا بھی ہوتا ہے، ذکر امام محمد تقی بھی ہوتا ہے، ذکر امام علی نقی بھی ہوتا ہے، ذکر امام حسن عسکری بھی ہوتا ہے، توجہ، ذکر امام حسن عسکری بھی ہوتا ہے، ذکر قائم آل محمد بھی ہوتا ہے، بھائی جان علی پنجہ تے بہران تے 14 کا ذکر ہوتا ہے، آج تک ایک کہہ نہیں آکھا کہ مجلس خدا ہو رہی ہے، سیاہ کیا ہے کہ مجلس خدا ہو رہی ہے، ایک کہہ نہیں آکھا کہ مجلس رسول ہو رہی ہے، یہ مجلس جناب علی المرتضیٰ ہو رہی ہے، یہ مجلس امام حسن مجتبیٰ ہو رہی ہے، کسی آکھے بولو یا مجلس امام زین العابدین ہو رہی ہے، یا مجلس امام محمد باقر ہو رہی ہے، یا مجلس امام جعفر صادق ہو رہی ہے، یا مجلس امام موسیٰ کاظم ہو رہی ہے، یا مجلس امام علی رضا ہو رہی ہے، یا مجلس امام محمد تقی ہو رہی ہے، پیغام پہنچا گیا، یا مجلس امام علی نقی ہو رہی ہے، یا مجلس امام حسن عسکری ہو رہی ہے، یا مجلس قائم آل محمد ہو رہی ہے، یعنی پنجاب کے بہران کے 14 دن کیوں لوگ صرف اور صرف آج تک یہ کچھ آخر اندرے مجلس حسین ہو رہی ہے، تو توجہ نہیں فرمائی کہ مجلس حسین ہو رہی ہے، کہ مجلس مظلوم کربلا ہو رہی ہے، کہ مجلس سید الشہداء ہو رہی ہے، اس دا مطلب اور مقصد مسلمانوں کیا ہے؟ اس دا مطلب اور مقصد صرف اور صرف بھائی جان یہ کچھ ہے، اللہ کا دین دنیا تو جا رہا ہے، رسول علیہ السلام دنیا تو مٹ رہا ہے، صرف حسین دی ہستی نے ببانگے تو ہو نانے کے پاسے کھڑے ہو کے دیکھ کے تیائے نانا جب تک میں حسین زندہ تیرا دین زندہ راسی، اور ایسے بنے دام دینے جاتی چلو نانا جب تک میں حسین زندہ تیرا دین زندہ راسی، جب تک حسینیت زندہ تیرا دین زندہ راسی، پھر رسول نے بھی فرما دیتا ہے اے حسین اگر تم میرے دین کو زندہ رکھ سکیں، اگر تم میرے اسلام کو زندہ رکھ سکیں تو حسین منی و انا من الحسین، و تو حسین میرے بھی تو میں رسول تیرے بس عزت بھی بڑی تھی، تھوڑا ہے ٹائم میں مسئلہ کا ذکر کروں، عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی، یہ جب مضمون میں پیش کیتا ہے گھنٹے میں بالکل انجے 2 منٹ تین تھوڑے سامنے بیان کیا گھنٹے کا مضمون سے بہرحال جتنی بھی علی دی اولاد ہوئی نا بھائی جتنی بھی علی دی اولاد ہوئی
انہوں نے نام نکہ نبی رکھیں مضمون بالکل نہ مانا انہوں نے نام نکہ نبی رکھیں نکہ رسول رکھیں انہوں نے نام رکھنا اللہ تے اعلان کرنا اللہ دا رسول پہلے علی دے گھر دے بیٹا ہویا ہے جس کا نام ہے حسن رسول گھر دے تشریف لے آئے رسول فرمائے فضا جی سر میرا نواسہ دنیا دے جی یا رسول جلدی کر میرے نواسہ میں ساتھ میرے ہتھاں تے گنے فضا نے امام حسن کو اقتبار میں اپنے ہتھاں کو اٹھا کے رسول دیا کے ہتھاں تے دیتے رسول نے پہلا بوسہ حسن دے سینے تے دیتے ٹھنڈا سا بھر کے فرمایا فضا سمیت امر ربی حسن فضا میں اپنے اللہ دے حکم دے نال انہاں حسن رکھا اور دوسرا بیٹا ہویا جس کا نام ہے حسین رسول فرمایا فضا میرا نواسہ دنیا تے جی یا رسول اللہ جلدی کر میرے نواسہ میں تھا میرے ہتھاں تے گنا بی بی نے اٹھایا ہے ہتھاں تے دیتا ہے رسول نے نا جی پہلا بوسہ مولا حسین نے گل کر دیتا کوئی واقعی یاد آیا پہلا بوسہ مولا نے گل کر دیتا تے ٹھنڈا سا بھر کے رو کے فرمایا فضا سمیت امر ربی حسین فضا میں اپنے اللہ کے حکم دے نال نام حسین رکھا اور میرے سنیش کے مسلمان بھائیو تیسری علی دے گھر دے دھی ہوئی تیرا گھر دے دھیاں جام کا مننا دھیاں لے بیٹھے تے پیو وکھرا بات سن لے انہیں کہ میری دھی دنیا تے آ گئی انہوں کوئی علیحدہ خیالات دنیا دے آنے پہلا جدا علی دی دھی دنیا تے آئی تو رسول فرمائے فضا میری نواسی دنیا تے آئی جی یا رسول اللہ جلدی کر میری نواسی اٹھا میرے درچہ لگی شیعو جناب فضا نے علی دی دھی نے اٹھایا بھائی ساجد رسول جھنسا تے دیتا ہے رسول نے پہلا بوسہ بی بی دے سار تے دیتا قبولیت والا ٹائم نے روندے گا دعائی مانگے گا کہ صرف آئی دی رات دا مہمان زہرا دا آئی دی رات دا مہمان سکینہ دا تصف آئی دی رات دا مہمان اکبر دا تصف پہلا بوسہ بی بی دے نصار تے دیتا ہے دوسرا بوسہ بی بی دی کانڈ تے دیتا ہے تیسرا بوسہ رسول نے بی بی دی گٹھیاں تے دیتا ہے تو کہ فرمانا فضا سمیت عمر ربی زینب فضا میں اپنے اللہ دے حکم دے نال اس دے نام زینب رکھے جلدی کا کچھ چادر گھنا فضا چادر گھنا یہ بہت قیمتی چادر گھنا یہ رسول دے ہتھاں تے دتی ہے اوہ چادر رسول نے دھی دے ساتھ تے کرو بھائی جان جب ساتھ تے چادر آئی نا تو ہون رسول رننے تو رو کے فرمان فضا میں تیری ایک منت کریں گا آج دے بعد میں دھی سارے ننگے گھر میں جنہ رکھیں آج دے بعد نوجوان مجلس حسین بڑا اوکھا ہوا سار ننگے کدی نبی یہ لفظ رسول دے ہتھاں تے علی دی دھی رنی ایک دیکھ بیان کرنا رسول دے ہتھاں تے علی دی دھی رنی پھر فضا چاہیا زینب چوپ نہیں کیتی ماں زہرا نے چاہیا زینب چوپ نہیں کیتی بابے نے چاہیا زینب چوپ نہیں کیتی نانے نے چاہیا زینب چوپ نہیں کیتی فضا نے علی دی دھی نو بھائی جان پینگ دے سلایا بی بی چوپ نہیں کیتی تے رسول فرمایا فضا جلدی کر حسین نو بلا اوئے ہوئے نہیں سمجھے حسین نو بلا مولا حسین نانے دے کول آئے حسین فرمایا رسول فرمایا حسین جی نانا
تن پتہ نہیں تیری بھین روندی بیٹھی ہے، جلدی کر بھین نہیں چوک کر۔ حسین ٹردے پینگے دے قریب آئے، جڑا بھین دے پینگے دے قریب آئے نا تے حسین کوئی وقت یاد آیا تے اکھاں دے جو آنسو تارا تو بھین دے پاس دیکھ کے رو رو کا دے بیٹھن اس کو تو اختی زینب انا اخیق الحسین، زینب بھین چوک کر میں تیرا بھرا حسین۔ حسین دے لفظاں بی بی چوک کی تھی اور جدے حسین ٹرنا تو بی بی بھرا دی کاندھا لے پاس لے کے بس گزرنا رہا وقت۔ اس بی بی نو ماں وصیت کی ہے کھائی جا توجہ رکھا، بی بی جناب فاطمہ تو زہرا نے اپنی دھی نو وصیت کی ہے کہ زینب بچڑی خیال رکھی میرے حسین اترے ہوئے میں بالکل مختصر کر لوں، خیال رکھی میرے حسین اترے بہو لگ دیئے۔ بس ماں دے قربانہ دے بعد روزانہ بھرا نے پوچھا حسین یہ اترے لگی یہ پانی دے ماں، اترے لگی یہ پانی دے ماں۔ ایک روایت ملتی ایک دن مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ تو ذرا دی مزار کے آئیں، قرآن دی تلاوت کرنی شروع کی تھی، قبر دے کیوں آواز آئی یا علی جلدی کرو گھر وال بن جاؤ، گھر وال بن جاؤ، کیوں ذرا وجہ کیا ہے؟ قبر دے کیوں آواز آئی یا علی، حسین پانی بیٹھا مانگتا تا دھی زینب سکتی پہ گئی، حسین پانی بیٹھا مانگتا ہے اس آزانہ نے پاس خیال نہ کیا ہے، یہ آزانہ شام کے بازارت مل دیا رہی ہے، تا سکینہ چوک کر کے ایک بار ترک دیا ایک جن دیا علی دیا تھی تو پہنچے سلوٹ دیا رہی حسین مولا علی کھاردے چاہتا بھائی ساجد حق بندائی پہلے پانی دے ماں اندے حق بندائی لیکن ممبر پہ کھڑا پانی نہیں دیتا، دھی زینب دے کول آئے دھی سوچی کیا لیا، مولا جھک دے اتنا جھکے مولا دے گرم گرم آنسو، بی بی سان زینب دے رخسارہ پہ ہیں، جلدی دنال علی دی دھی اٹھیے، ایمینہ بابے لے پاسے کان چکی تھی، شرم دی بھائی کان کار کے چندہ صاحب بارکہ دیئے بابا روندے کیوں؟ علی رو جو فرمانے زینب بچڑی تنو پتہ نہیں، حسین پانی بیٹھا مانگتا ہے تو تنو نیند نہ یاد، جلدی دنال اٹھیے پانی دا جام بھرے، ان ایک ہاتھ دے پانی دا جام ہے، دوجہ ہاتھ بھرا دے کلمت رکھ کیا دیئے حسین میر ایک باری زینب کو معاف چکر آج تو بعد وعدہ کرنیا، آج دے بعد زینب سمسی نہیں، آج دے بعد شریف دین سمسی نہیں، بس وقت گزرتا رہا ہے، ماں دی وصیت کے مطابق روزانہ بھرا کو کچھ دی رہی ہے پانی دے ماں ازادار مولا دھوکوں وسط رکھ روزانہ بھرا کو پوچھا حسین ویر ترے لگی پانی دے ماں، حسین ویر ترے لگی پانی دے ماں، گزرتا رہا وقت چھوٹ گئے مدینے جو لے کے بھائی جان مکہ تائیں پوچھ دی رہی ہے حسین ویر ترے لگے پانی دے ماں، مکہ تو لے کے منزل شراب تائیں بابا جی پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، منزل شراب تو لے کے یکا محرم تائیں پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، دو محرم نو پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، خیر نو پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، شیعہ چار نو پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، پائیں نو پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، چھے نو پوچھ دی رہی ہے پانی دے ماں، جڑا ستری نو پانی بند ہو گیا، ستری نو پانی بند ہو گیا، ہم مسلح کر رہے کہ دعا مانی شروع کی تھی انشاءاللہ آج دے بعد حسین پانی نہ منگے، آج دے بعد حسین پانی نہ منگے، انہیں ستری دعا منگے انشاءاللہ پانی نہ منگے، اٹھویں دعا منگے انشاءاللہ حسین پانی نہ منگے، نامیں دعا منگے پانی نہ منگے، یہ دانی دی رات دعا بھیر کبھرا گاللہ کے روند رہن، لیکن دل میں دعا منگے انشاءاللہ حسین پانی نہ منگے، انشاءاللہ
شاہی صبح دی چڑھے دعا منگے انشاءاللہ پانی نہ منگے اکبر دا سینے چ برچی دا پھل لگے دعا منگے انشاءاللہ پانی نہ منگے اصغر دے گال دا تیر لگے دعا منگے انشاءاللہ پانی نہ منگے قسم باللہ تے گھوڑے بھج گئے دعا منگے انشاءاللہ پانی نہ منگے سچینہ ٹماٹے لگ رہے دعا منگے انشاءاللہ حسین پانی نہ منگے پاس پشمر کبھی نہ آیا اور بی بی دعا منگے انشاءاللہ حسین پانی نہ منگے شیعہ کبھی نہ پہلی ضرب چلائیے علی دی دعا منگے انشاءاللہ حسین پانی نہ منگے جلے کبھی نہ دوری ضرب چلائیے مولا حسین خنجر چلے کروٹ بدل کیا دل زینب جلدی کر پانی گھنا اللہ اللہ یہ تھے قبلہ مولانا تصور عباس زیگم صاحب جو آپ کے سامنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے. تو آج کی جو رات ہے یہ بڑی مشکل رات، اس میں جو اہل بیت پہ مصائب و آلان آئے. محسن نقوی نے یہ لکھا کہ اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب، اے دن نہ نکلنا اجڑ جائے گی زینب. بنت زہرا خدا خیر کرے تیرے پردے کی، بنت زہرا شب عاشور ڈھلی جاتی ہے. پھر لکھا مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، اسلام کی نجات کا نقشہ تمام رات. زینب کو خوف تھا کہیں معصوم ڈر نہ جائیں، پڑھتی رہی افسانہ خیبر تمام رات. باواز بلندر سرابا. تو اب میں دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں. ہمارے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام جناب علامہ مرزا علی حیدر آف اسلام آباد کہ وہ آئیں اور جلوہ افروز ممبر ہو اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. اور ان کا ٹائم بھی ٹھیک 30 منٹ تک ہے، کیونکہ ٹھیک 9 بجے بعد فرحات بسمل کے گھر میں بھی مجلس عزا کا اہتمام ہے، اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد عاشق حسین جھلا صاحب کے گھر، اور اس کے بعد ٹھیک مغرب جو اذان فجر ہے وہ مجلس جو ہے مرکزی امام بارگاہ میں ہوگی. تمام مومنین سے التماس ہے کہ تمام مجالس میں جو اپنی شرکت ہے وہاں فرمائیں اور ثواب نارائن حاصل کریں. جناب علی اکبر کا تابوت اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفیٰ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدین المظلومین ولعنۃ اللہ علیہ اعدائہ الی یوم الدین، من یوم ظلمت الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی عرض اسما فی محکم کتابہ و متقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. مل کے درود پڑھ لیجئے بآواز بلند محمد علیہ. خداوند عالم مختومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خداوند کریم عزاداروں کو، ماتمیوں کو، حسینیوں کو اس ذکر پاک میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص دعا کیجئے کہ ہمارے اس بھائی قبلہ سجاد جعفری صاحب کو کائنات کی مالکت دن دگنی رات چگنی ترقی نائب. یہ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ اس جگہ پر ان کی نسل امام حسین کا ذکر کریں. اس سے بڑی میرے پاس دعا کوئی نہیں، وقت بڑا مختصر ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ بڑے دور دراز سے مومنین اس مجلس اعلیٰ میں تشریف فرما ہے. تو میں 2 یا 4 فکر فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں
اگر کوئی ذکر کوئی ہستی ذکر کرنے کے قابل ہے تو وہ ہستیاں آل محمد ہیں، اور کوئی اس قابل ہوتا تو دنیا اس کا بھی ذکر کرتی، اور کوئی اس طبیعت کے قابل ہوتا کہ دنیا اس کا بھی ذکر کرتی۔ خالی آل محمد ہیں جن کا ذکر اتنا پاک ہے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے، اور یہ جو مخصوص رات ہے اس کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں، اس کے اتنے رات میں راز، اور سب سے بڑا راز خود قرآن بتا رہا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ خالی وہ والی رات نہیں جس میں قرآن اترا، رات وہ بھی لیلۃ القدر ہے، رات یہ بھی لیلۃ القدر ہے، خدا کی قسم وہ والی بھی لیلۃ القدر والی رات ہے، یہ والی بھی لیلۃ القدر والی رات ہے۔ وہ والی رات اس لیے لیلۃ القدر ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ والی رات اس لیے لیلۃ القدر ہے کہ اس میں شبیر نے قرآن کو بچایا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ راتیں اور بھی، بلکہ اسلام پورا راتوں سے بھرا ہوا۔ شب ہجرت رات کو، امیر المومنین کہ حضرت امام زمان قبول و منظور فرمائے، کائنات کی مالکن آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ راؤ صاحب کی محبتیں ہیں جو ہمارے شامل حال رکھتے ہیں، ورنہ ہماری اتنی اوقات نہیں۔ تو سامعین محترم، شب عاشور عظیم رات، پورا اسلام راتوں سے بھرا پڑا، خالی ایک ہی تو دن ہے جو اسلام میں آج بھی چمک رہا، باقی اسلام راتوں سے بھرا پڑا ہے، اور ایک دن ہے غدیر کا دن، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا۔ شب ہجرت امیر المومنین بستر رسالت پر آئے، شب ہجرت کی رات بڑی قیمتی رات، امیر المومنین بستر رسالت پر ایک فکرہ کر کے پڑھ کے میں فضائل ختم کروں گا، وقت بڑا تھوڑا۔ امیر المومنین بستر رسالت میں، اور پیغمبر نے جاتے ہوئے علی سے کہا، یا علی میں مدینہ ہجرت کرنے لگا ہوں، دو کام آپ نے کرنے، ایک تو کافروں کی امانتیں لوٹانی ہے، دوسرا میرے بستر پہ سونا۔ علی علیہ السلام نے، دیکھیے رسول اللہ نے امانتیں کس کو دی؟ علی علیہ السلام۔ دنیا کو غیرت نہیں آتی، خالی مدینے جاتے ہوئے جو مصطفیٰ علی کے علاوہ کسی کو امانت نہ دے، وہ دین کی امانت کسی اور کے حوالے کر سکتا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، علی نے کہا یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ حالانکہ علی نے تو پیغمبر کو کہیں بھی کیا، کیوں، کب، کیسے کہیں نہیں کہا، تو آج علی نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کوئی بندہ چپ رہ گیا، مجھے دکھ لگے گا۔ اس اتنی بڑی عظیم رات میں عظیم ذکر کہنے لگا۔ علی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، علی دنیا کو بچانا چاہتے تھے کہ شب ہجرت پیغمبر کی جان کو خطرہ تھا، میں بستر پہ سو گیا، پیغمبر کی جان بچ گئی تو دنیا کو
جان سونے والے نے بچائی، رونے والے نے نہیں بچائی۔ اللہ رحم کرے۔ بآواز بلندتر صلوات۔ دیکھیے کیا ماتم اور زنجیر مارنا جائز ہے؟ کس کتاب میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، اس کی آواز رب شاہ کرنا آئے تو جناب سارا کو بیٹے کی بشارت۔ آگے قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَسَكَّتْ وَجْهَهَا، سارا نے اپنے چہرے پر ماتم کیا، اور اللہ نے کہا عطا جبینا میرا امر اللہ، تو اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہے، اللہ کے امر پہ تعجب کرتی۔ کون تھی؟ نبی کی اچھی بیوی تھی، نبی کی اچھی بیوی تھی، اس نے خالی تعجب سے ماتم کیا چہرے پر کہ میری تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں ایسا ہو گئی ہوں، میرے گھر میں بچے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی اچھی بیوی خالی امر پہ تعجب کرے، خدا کو پسند نہیں آتا تو کوئی نبی کی بیوی اولل امر سے لڑنے آ جائے۔ رسول کے بیٹے کے قتل ہونے پر تعجب بھی نہیں، نبی کی بیوی نے تعجب سے ماتم کیا، وَسَكَّتْ وَجْهَهَا، چہرے پہ تعجب کیا۔ تو ماتم تو قرآن سے ثابت ہو گیا، نبی کو منع کرنا چاہیے تھا کہ سارا اپنا ماتم کیا، کیونکہ اللہ دیکھیے ایک بیوی نے خالی رسول اللہ کو شہد کھانے سے منع کیا، اس نے آیت بھیجی، حالانکہ یہ نبی کا پرسنل فیل، شہد کھائے نہ کھائے یا میاں بیوی کا آپس کا معاملہ، تو جو اللہ ایک شہد پر آیت بھیجے کہ میرے نبی میں نے تجھ پہ حلال کی، تو نے خود پہ حرام کی، تو جو اللہ خالی شہد کا کھانا اور نہ کھانا اس میں مداخلت کرتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی چہرے پہ ماتم کرے اور اللہ نہ روکے؟ اور پھر جاؤ ذرا کتابیں پڑھو، علامہ شبلی نعمانی کی تاریخیں پڑھو، حضرت عائشہ نے رسول کا ماتم، اب ایسے کرنی نے میں آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے فکر کر پڑھتا ہوں، واحد ہے ماتمی جس کے لیے اللہ نے جنت سے کیلا بھیجا ہے، جنت سے ماتمی کے لیے کیلا آیا ہے، مولوی کے لیے نہیں، ملنگ کے لیے کیلا آیا ہے، ملا کے لیے۔ تو لیلۃ القدر باقی جس سے زیادہ تکلیف ہو وہ ماتم نہ کرے۔ کہتے ہیں جی صاحب خود ہی مارا ہے خود ہی روکے، کہتے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بھی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کی بھی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مار مارا حرد ہے اور روتے بھی۔ میں نے کہا پھر ہم تو نہیں تھے، ہمارے بڑے ہونے ہمارے بڑے ہونے ہم لعنت بھیجتے ہیں تو بھیجنے دو، ہم لعنت بھیج رہے ہیں تو بھیجنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خود ہی مارا ہے خود ہی روتے ہیں۔ تو میں نے کہا بڑا آسان حل ہے کہ کس نے مارا ہے کس نے نہیں مارا، مل کے حسین کے قاتلوں کا نام لکھ لیتے ہیں اور پتہ کر لیتے ہیں کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا بھانجا تھا، کون کس کا بھتیجا تھا، اور مل کے لعنت بھی کرتے ہیں اور شکلیں بھی کرتے ہیں، جس کی شکل لعنت بھیج
سوچنے کے بعد خوش ہو گئی وہ مظلوم ہے، اور جس کی شکل پر لعنت پڑ گئی اسی نے مارا ہے۔ یہ جو آزاداری کے خلاف چالاکیاں چلی جاتی ہیں، قیدی صاحب یہ امام حسین کو کس نے قتل کرایا؟ پھر ساتھ میں استادی چیک جو کراتا ہے وہ تو اللہ کراتا ہے۔ آپ نے ایسی بات اکھاڑی، جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میں نے خود پر ظلم کیا۔ خدایا میں نے خود پر ظلم کیا۔ آدم ہے ترک اولا کر بیٹھے، نبی غلطی نہیں کرتا، ترک اولا کر خود پہ ترک اولا کر بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں مان لیا، پروردگارہ میں نے خود پر ظلم کی۔ ایک بڑے میاں بھی انہوں نے الٹا بات ہی اللہ پہ ڈالا اور کہا ربی بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے اغوا کیا۔ یہ فکریں آپ کو سمجھ نہیں آئے، جو آدم کا بیٹا ہوگا وہ اپنا کیا اپنے کھاتے میں رکھے گا، جو شیطان کا پتر ہوگا وہ اپنا کیا اللہ پہ ڈال دے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اب میرا یہ آخری فکر ہے لیکن ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، پڑھنے میں پتہ نہیں کیا لگا تھا موضوع میرا، انہوں نے کیا بنا دیا، آخری فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں سامنے محترم، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں نہیں جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں تمہارا عقیدہ مان لیتا ہوں کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے، تو جب ہم فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کریں ناراض نہ ہوا کر، اس لیے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ یہ آزاداری اسلام کی ثقافت کا باقی ہم دیکھیں مذہب آل محمد میں گالی نہیں، گالی نہیں، ہم کسی کو گالی دیتے نہیں۔ مولانا اسماعیل اللہ مقامہ سے ایک مولوی نے کہا، اور اس نے کہا کہ مولوی اسماعیل بات یہ ہے کہ تم دیتے ہو یزید کو گالی اور امام حسین ہے قریب، اگر قیامت والے دن امام حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو اڈا شیعہ نہ کی قبلہ بڑے سیانے مبلغ آدم مولانا اسماعیل خدا ایسی ہستیاں صدیوں میں کبھی کبھی پیدا کرتا۔ قبلہ نے فرمایا یہ تو تو نے مان لیا کہ حسین کریم ہے، یہ تو تو نے مان لیا کہ حسین کریم ہے، وہ یزید کو قتل معاف کر دے گا، اور یزید اتنا بے غیرت ہے کہ ہماری گالیاں بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہماری گالیاں بھی معاف نہیں کرے گا۔ لعنت بڑی عقل مند چیز، یہ بغیر ٹینشن کے اگلے بندے پر ڈرون میزائل کی طرف وما
تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ بندے نے کہا مولا میں لیلۃ القدر والی رات سو گیا، بیمار تھا، سو گیا، اور لیلۃ القدر قدر عزت والی رات۔ یار تم موبائل بند کرو تو بچے نہیں ذرا تھوڑا کنٹرول کرو، ناراض نہیں، ہاں سائلنٹ نہیں بیٹھا اب اسے اٹھانے میں میرا ٹائم گزر جائے۔ لیلۃ القدر ایک شیلف ہے، بہت بڑی رات۔ معصوم نے فرمایا 1000 راتوں سے افضل رات، اور اس 1000 سے مراد یہ ہمارا نوٹ والا 1000 نہیں، نہ گنتی والا 1000۔ عربی میں جہاں تعداد لامحدود ہو جائے، جس کی کوئی گنتی نہ ہو، اسے کہتے ہیں 1000۔ بندے نے کہا مولا میں تو رول گیا، میں کیا کروں، میں تو پریشان ہو کے رکھے، میں تو سویا ہوا۔ امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، پوچھ شوال کے مہینے، اگر تو لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو 2 ناراض مومنین میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا 2 ناراض مومنین نہ ملے، بھلے دور کا بندہ تھا، آج کل تو چپے پہ ناراض مومنین مل جاتے ہیں، اور ادھر صلح کرانے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ تو اس نے کہا 2 لڑے ہوئے مومنین میں صلح کرا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے۔ میرے مولا نے اس نے کہا مولا اگر ناراض مومنین نہ ملے، امام نے فرمایا 2 ناراض میاں بیوی کا جھگڑا ختم کرا دے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے۔ اس نے کہا مولا یہ بھی نہ ملے، فرمایا علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے۔ قرآن مجید کی قسم، پوچھنے والا سوالی تھا، بتانے والا لسان اللہ تھا، پوچھنے والا سوالی تھا، بتانے والا لسان اللہ تھا۔ وہ پوچھنا رہا، میرا مولا بتاتا رہا، وہ پوچھنا رہا، میرا مولا بتاتا رہا۔ یا امام نے ایک وقت میں اسے چپ کرا کہ خاموش، در حقیقت لیلۃ القدر ہے میری دادی زہرا، لیلۃ القدر ہے میری دادی زہرا۔ تو زہرا کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ ہر رات تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ ہر رات خدا تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ سامعین محترم، یہ اس شان کی مالکن بیوی، جتنی میری بیوی کی سنتنا مدینے میں ٹوٹل ہے 18 سال، اتنا حسین کا علی اکبر کربلا میں۔ بس ہو گئی مدینے، ایک آنسو ہر مومن کے آنکھوں سے نکلا۔ میں اپنی عادت کے مطابق مسائل تفصیل سے پڑھنے کا عادی۔ سامعین محترم، مدینے میں 2 مومن آپس میں، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ اونٹ کا۔ ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا۔ پیغمبر اکرم فیصلہ کرانے کے کہنے لگا یا رسول اللہ اسے ذبح کر کے دیکھیے، اس کے سینے پہ داغ ہو۔ خدا کی قسم رحمت للعالمین کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا، داڑھی میرے نبی کی پس آنسوں سے بھیگ گئی۔ میرے نبی نے کہا تو نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اس کے سینے پہ داغ؟ کہتا مولا میں نے اس کے سامنے اس کا بچہ ذبح کیا۔ ماتم گردی سے توفیق ماتم ہو گیا۔ آج کی رات تیرے پاس آخری ہے حسین کو فرصت دینے کے لیے، کل حسین تجھ سے ودا ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے سامنے اس کے بچے ذبح کیا۔
توکم اللہ جزاک اللہ جزاک عزاداران امام مظلوم بڑا پیارا تھا حسین کو علی اکبر بندے کہتے بھی بیٹے سب کو پیارے ہوتے اس لیے پیارا نہیں تھا چہرہ ایک تھا عاشق دو تھے عرش پہ اللہ عاشق تھا فرش پہ حسین جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے سب سے زیادہ غمگین میرا حسین ہے وہ جانتا تھا حسین کیوں غمگین رہتا حسین کو نبی کی شکل والا بیٹا دے ایک بندہ آیا مدینے میں رسول اللہ کی زیارت کر اسے لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ایک ہے حسین کا بیٹا جو سیرت میں بھی نبی ہے صورت میں بھی نبی ایک ہے حسین کا بیٹا قریب آیا امام حسین کے گھر پہنچا علی اکبر سے ملاقات بڑی دیر تک دیکھتا بھی جاتا ہے روتا بھی جاتا ہے دیکھتا بھی جاتا ہے روتا بھی جاتا ہے مولا سے کہنے لگا مولا میں ہوں آپ کا غلام ہوں نوکر لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اگر آپ پوری کریں امام نے فرمایا کیا وصیت ہے کہ مولا کبھی زندگی میں اکبر کا سوال خالی نہ موڑ کبھی زندگی میں اکبر کا سوال خالی نہ موڑ یہی تو وجہ ہے آدھی رات کو اٹھ کر حسین علی اکبر کے لیے پانی لے کر کھڑا ہوتا علی اکبر کے لیے پانی لے کر کھڑا جب بھی زندگی میں نے دیکھا ہے نا علی اکبر کو تاریخ کی کتابوں میں پانی کی ضرورت پڑی ہے حسین دوڑ علی اکبر کے لیے پانی لے کر چلے جاتے تھے علی اکبر کہتے تھے بابا آپ امام ہیں میں ریت ہوں آپ بابا ہیں میں آپ کا فرزند ہوں آپ میرے لیے پانی کیوں لے کر آتے ہیں کہتے ہیں علی اکبر بیٹا سمجھ کر نہیں نانا سمجھ کر تیرے لیے پانی لے کر آتا ماتم کر یار جسے توفیق ماتم عزاداران امام مظلوم آدھی رات کو حسین علی اکبر کو روتا آدھی رات جھولے کے پاس جھولا جھولا رہا جناب لیلا نے پوچھا مولا نیند کیوں نہیں آتی جناب لیلا نے پوچھا نیند کیوں نہیں آتی کہ لیلا علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی روایت پڑھنے لگا یہ اتنے پڑھے لکھے حضرات سورج مکھی کا پھول جو ہے اس میں کشش یہ جدھر سورج ہوگا اس کے پیچھے پیچھے مڑتا جائے یہ اندازہ کریں کبھی تجربہ کر کے دیکھیں شام کے بازار میں حسین کا سر تلاوت بھی کرتا تھا جدھر اکبر کا سر جاتا تھا اس کے پیچھے پیچھے دیکھتا بھی جاتا تھا شمر لعین کہتا ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ حسین اور علی اکبر کی محبت اتنی زیادہ ہے کہتا ہے میں نے سر اٹھا کر اس منون نے سر اٹھا کر صندوق میں بند کر دیا رات ہو گئی صبح دیکھتا ہے حسین کا سر نہیں ملتا تازیانہ لے کر اس نے سید سجاد کو مارنا شروع کیا کہتے ہیں بتا تیرے بابا کا سر کا ہے غریب کہتے ہیں وہاں دیکھ یہاں اکبر کا سر ہے اب جو اس نے صندوق کھولا کٹے ہوئے ہونٹوں سے اکبر کے ہونٹوں میں ہونٹ ڈال کر رو کے کہتے ہیں اکبر تیرے جیسے جوان بھی برچھیوں کے لیے مانے تیرے جیسے جوان بھی برچھیوں کے لیے ایک شام کی عیسائی عورت بڑا جلدی کرو کسی کا انتظار نہیں مجھے کہ وہ روئے گا کہ تو میں مجلس آگے بڑھوں ہر ایک کا مقدر کیونکہ مصائب نے اس مصائب کو ایسے ہی فضیلت جیسے محمد مصطفیٰ کو نبیوں میں فضیلت اس نے دیکھا سر علی اکبر